ہے اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ذرا کہ بہتر نہیں ہوگی کہ وہ نماز کہاں پڑھے گا، وہ مسائل کا کیا کرے گا، وہ کافروں کے درمیان اکیلا بیچارہ کیسے رہے گا، یہ الگ باتیں ہیں. لیکن سرے سے یہ کہنا کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یورپ میں یا کسی کافروں کے ملک میں جا کر رہیں، یہ بس وہی کہہ سکتے ہیں جو صرف حدیث پڑھ لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ کس دور کی بات ہے، یا وہ کہہ سکتے ہیں جن کو خود ویزا نہیں ملا. ہاں انہیں ایسی حدیثیں بہت یاد ہوتی ہیں. ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیزار ہوں اس مسلمان سے جو کافروں کے ملک میں جا کر بسے. تو سوچنا چاہیے یہ جتنے پہلے دور کے مسلمان ہندوستان آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہی بیزار ہوں گے نا، کیونکہ وہ بھی تو کسی زمانے میں آئے ہی تھے علیہ باللہ. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ جو وہاں جا کر بس گئے ہیں اور نہ انہوں نے ہجرت کی ہے اور نہ ہی وہ آ کے مسلمانوں سے ملے ہیں اور جا کر ایمان کی بجائے ارتداد میں ہی ہیں، وہ مت انہیں اپنا دوست بناؤ. الا الذین یصلون، ہاں اب ان منافقوں میں سے یا کافروں میں سے استثناء آیا ہے 2 کا. ہاں مگر وہ لوگ یصلون الی قوم، وہ ایسی قوم کے ساتھ بس گئے ہیں. 4 گروہوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے اللہ نے. پہلا گروہ یہ گزر گیا، ٹھیک ہے. دوسرا گروہ فرمایا الا الذین یصلون الی قوم، سوائے ان لوگوں کے جو جا کر ملے ہیں کسی ایسی قوم سے کہ بینکم و بینہم میثاق، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے پہلے سے. تو ان کو اچھا پہلے حکم کیا دیا تھا اللہ تعالی نے، پھر دیکھیے اس آیت کو فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں تمہارے 2 جانب ہو رہے ہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے پلٹا دیا ہے ان کے کرتوت جو انہوں نے کیے ہیں. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، تم چاہتے ہو کہ اس سے راستہ دکھا دو جس کو اللہ نے ہٹا دیا ہے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو خدا نے گمراہی پر چھوڑ دیا ہے ہرگز تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں دیکھ سکتے. ودوا لو تکفرون کما کفروا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں. فتکونون سواء، اور تم برابر ہو جاؤ گے. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو دیکھو ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتے، اس روش کو نہیں چھوڑتے کفر کو، فإن تولوا، منہ پھیر لیں، یہ باتیں 2 قبول نہ کریں، ایک ہجرت ایک ایمان. فخذوہم، ایک بات پہلی سزا یہ کہ انہیں پکڑو، دوسرے وقتلوہم، انہیں قتل کر دو. یہ 2 سزائیں جو ہیں اب آگے آ جائیے. الا الذین یصلون الی قوم، ہاں مگر وہ لوگ پہنچ جائیں مل جائیں اس قوم سے بینکم و بینہم میثاق، جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے پہلے سے. حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا نا، ان سے لڑائی کی ہو گئی تھی کہ 10 سال نہیں لڑیں گے. تو یہ جب کسی ایسی قوم تک پہنچ جائیں جس کے اور تمہارے درمیان پہلے سے معاہدہ ہے، تو پھر ان کو 2 سزائیں نہ دینا، یہ ہے مراد، نہ پکڑنا ہے نہ قتل کرنا ہے. دوسرا گروہ ہو گیا کہ منافقین میں ایک گروہ وہ ہے، یہ مدینہ منورہ کے قریب کہیں تمہیں مل جائیں، پکڑو اور انہیں مار دو، قتل کر دو. 2 باتیں کہہ دی تھی. فرمایا دیکھو اگر کوئی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں، اس کے حلیف بن جائیں، ان کے دوست بن جائیں، جس قوم کا اور تمہارا آپس میں امن کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب تم انہیں کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ بھی انہی کے ساتھ مل گئے ہیں، انہی کے حکم میں آ گئے ہیں. جب معاہدہ توڑیں گے تو پھر بات آگے کریں گے. ایک او جاؤکم، تیسرا گروہ آیا، یا وہ آئیں تمہارے پاس منافق یا کافر، حسرت صدورہم، جن کے دل تنگ آ چکے ہیں، جن کے دل بھر گئے ہیں. حسرت صدورہم، جن کے دل خفا ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں کہ ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، ان کے دل بھر گئے ہیں، بس جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. او یقاتلو قومہم، اور اپنی قوم، یقاتلو کہ وہ لڑیں، قومہم اپنی قوم سے، ہم کی ضمیر انہی کی طرف لوٹ رہی ہے. یا تمہارے پاس ایسے کافر آ جائیں جن کے دل لڑائی سے تنگ آ گئے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ تم سے جنگ کریں، او یقاتلو قومہم، یا خود اپنی قوم سے جنگ کریں، وہ ہر طرح سے جنگ سے بیزار ہو گئے ہیں.
وہ کہتے ہیں جنگ کرو ہی نہ، جان چھوڑو ہماری، کسی طرح سے دنیا میں جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایسے کافر اگر آ گئے ہیں تو ان کافروں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو ان سے پہلوں کے لیے ہے، دوسری جماعت کے لیے، کہ نہ انہیں پکڑنا نہ انہیں قتل کرنا۔ تو ایسے سارے کافر جو لڑنا ہی نہیں چاہتے، اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ نہ انہیں مسلمان پکڑیں نہ انہیں قتل کریں۔ اور آج کافروں کی بہت بڑی تعداد یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، دنیا میں جو پائی جاتی ہے، وہ اس ضمن میں آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ ہم اپنی قوم کی جنگ کو پسند کرتے ہیں اور نہ مسلمانوں کی جنگوں کو پسند کرتے ہیں، لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ہے حکم، یہ جو مسلمانوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے نا کہ ہر کافر سے لڑو اور ہر کافر کو مارو، خدا نے کتنی کیٹیگریز یہاں بنائی ہیں، اس صورت میں بھی اور دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ تو آگے سورہ توبہ میں آ رہی ہیں۔ یہ سارا وہ گروہ جس سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو گیا اور تمہارے یہاں سے مرتد کافر یہ بھاگ کے چلے گئے، انہوں نے پناہ دے دی ہے، اب ان کا پیچھا نہ کرنا، کیونکہ تمہارا امن کا معاہدہ ان کافروں کے ساتھ ہے، انہوں نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ یہ بین الاقوامی تعلقات، کئی ممالک امن میں رہ رہے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہے، کسی کو نہیں چھیڑنا چاہتے، یا پھر وہ جن کا سینہ بھر گیا ہے جنگوں سے، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، انہیں بھی نہ قید کرنا ہے نہ قتل کرنا ہے۔ اور دیکھو وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو اللہ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، زور دے دیتا۔ یہ کافر بھی تم سے لڑتے جو غیر جانبدار ہو گئے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بھی دل میں ڈال دیتا کہ تم بھی اٹھو مسلمانوں کے خلاف لڑو، اور یہ تمہارے لیے آزمائش بن جاتی، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر یہ تم سے لڑتے، جنگ کرتے۔ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کافروں کے دل میں یہ نہیں ڈالا کہ لڑیں، بلکہ ان کا دل ایسا ہو گیا ہے کہ ہر طرح کی جنگ سے بیزار ہو گئے ہیں۔ فَأَنِعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے کنارہ پکڑ لیں، اَنِعْتَزَلُوكُمْ، الگ ہو جائیں، یہ معتزلہ اسی سے نکلا، یہی لفظ ہے وہاں بھی، یہ تم لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ تم سے لڑیں، جنگوں سے دل بھر گیا، ایک طرف ہو گئے، پہلی شرط۔ دوسرے، نہ تم سے لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، صلح لائیں کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ تو دیکھو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ تمہیں نہیں دیا ہے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر ظلم کرنے کا، سبیلا کوئی راہ نہیں چھوڑی، اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ایسا کہ تمہیں اجازت مل جائے کہ تم ایسے کافروں کے خلاف لڑنے لگو۔ یہ کافروں کی وہ تیسری قسم بیان ہو رہی ہے کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر تم سے کنارے پہ ہو جاتے ہیں تو دیکھو اس صورت میں لڑائی سے عاجز ہو کر تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں کہ نہ اپنی قوم کی طرف سے ہو کر لڑیں گے نہ تمہاری طرف سے ہو کر لڑیں گے، تو اگر وہ عہد پر قائم رہتے ہیں تو یہ اللہ کا احسان جانو کہ اللہ نے انہیں بند کر دیا، لڑنا نہیں چاہتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے لیے صلح کا پیغام لاتے ہیں، اب کوئی طریقہ نہیں ہے ان سے لڑنے کا۔ یہ کافروں کی قسم آگے آ رہی ہے پھر اسی سورہ نساء میں، جہاں قتل کی بحث آئے گی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہاں 8 صورتیں بیان کی ہیں کہ قتل کرنے والا کون اور قتل ہونے والا کون ہے، اور مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اگر وہ ان کافروں میں سے ہے جن کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو مسلمان کیا کریں گے، اور اگر وہ اس کافر کو قتل کرتا ہے جو کافر بالکل لڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ 8 صورتوں میں یہ آئے گی۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ نے کوئی تمہیں اجازت نہیں دی ہے کہ تم ایسے کافروں سے جا کے لڑو جو لڑنا ہی نہیں چاہتے، نہ تمہاری طرف سے نہ اپنی قوم سے نہ کسی اور سے۔ سَتَجِدُونَ، یہ آیا ہے چوتھا گروپ، اور ان میں سے ستجدون تم پاؤ گے، سین کے 2 ترجمے کیے گئے، سین کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اچھا ایک بات اس میں رہ گئی،
یہ دیکھو دونوں قسم کے جو منافقین ہیں، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ایک قسم جو در حقیقت دوسری ہے، لیکن فی الحال میں اسے ایک قسم ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جا کر پناہ لے لی انہوں نے کسی ایسی قوم سے کہ تمہارے اس قوم کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے، ایک، اور دوسرے وہ حسرت صدورہم جن کے دل لڑائی سے بھر گئے ہیں. یہ دونوں جو ہے نا قسم کے کافر، یہ دونوں کافر جو ہیں مسلمان ان سے محفوظ ہو گئے نا، مسلمانوں کو تو نقصان نہیں دے رہے. ایک تو اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ تو خود کسی کی پناہ میں ہے، اپنی جانیں ان کی بچ نہیں سکتی تھی، اور دوسرے اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ وہ خود جنگ سے بیزار ہوئے ہوئے ہیں. ان دونوں کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کو ان سے حفاظت ہے، لہذا ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں. یہ موقف ہے شبلی نعمانی کا، اور اس جیسے اور دلائل کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد جو قرار دیا تھا اپنے دفاع کے لیے کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں پر کافر ہر ایک کو مارے. یہ شبلی کا موقف. اور ہم کہتے ہیں اسلام نے جہاد اس لیے شروع کیا تھا کہ دنیا میں عدل کے نظام کو وہ قائم کرے، اور جہاں جہاں ظلم انسانوں پر ہو رہا ہے انسانوں میں اس ظلم کو مٹائے اور ختم کرے. یہ تھی چیز. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی ان کی دلیل نکل آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دو قومیں، دو قسم کے کافر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو ان سے لڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے تمہارے لیے کوئی راہ چھوڑی ہی نہیں، اب لڑ ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، یہ مشکل آیات ہیں، یہاں پہنچ کے آدمی پھنس جاتا ہے ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی، اس لیے اس کو اتنا واضح کر رہے ہیں. چوتھا گروپ آ گیا منافقین کا. ستجدون، تم پاؤ گے. سین کا ترجمہ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ ان قریب، ابھی تمہیں ملیں گے کچھ لوگ، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے سین کا کہ کانٹینیوسلی، مسلسل تمہیں ایسے لوگ ملتے رہیں گے قیامت تک. ایک گروہ ایسا ملے گا یریدون، جو یہ چاہیں گے، یعنی ظاہر کریں گے کہ ان یامنوکم، کہ وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لڑنا ہی نہیں چاہتے. وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی. ایک چوتھا گروہ تمہیں ایسا بھی ملے گا. تو دیکھیے یہاں اوپر جو ہم نے تیسرا گروہ در حقیقت ذکر کیا ہے کہ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم اور یقاتلوا قومہم، وہ جن کے دل بھر گئے ہیں لڑائیوں سے کہ وہ تم سے آ کر لڑیں یا اپنی قوم کی طرف سے لڑیں. یہ ایک اور یہ ہے. اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ جو آخری چوتھا گروپ ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ یامنوکم و یامنو قومہم، کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کئی شرارتوں میں حصہ نہ لیں. لیکن حالت یہ ہے کلما ردو، جب بھی بلائے جاتے ہیں، جب بھی دعوت دی جاتی ہے، جب بھی پھیرے جاتے ہیں الی الفتنۃ، مسلمانوں کے قتل کے لیے، فتنہ سے مراد مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ارکسوا فیہا، اس میں کود پڑتے ہیں. ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم چاہتے ہیں امن سے رہیں. اور جب بلایا جاتا ہے فساد کرنے کو تو ارکسو، الٹ جاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، فیہا، اس فتنے میں، مسلمانوں کے قتل عام میں یہ بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو دیکھو ان لوگوں کا کیا حکم ہے اس چوتھے گروہ کا، جو بظاہر دوسرے گروہ کی طرح ہے. تو دوسرے کو تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ نہ تم نے پکڑنا ہے نہ قتل کرنا ہے، بس چھوڑ دو ان کو. لیکن ایسے اگر مل جائیں فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو یہ لوگ اگر تم سے کنارہ نہیں پکڑتے، یعنی الگ نہیں ہوتے، ایک کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی یہ لوگ پلٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو اگر یہ لوگ تم سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الگ نہیں ہوتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف پیغام نہیں بھیجتے، کس چیز کا؟ سلامتی کا. دو وَيُكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ،
اور اپنے ہاتھوں کو نہیں بند کرتے تو پھر فخذوہم انہیں پکڑ لینا، اس لیے کہ یہ بھی در حقیقت حربی کافر ہیں۔ تین چیزیں بتائیں، ایک تو یہ کہ یعتزلوکم تمہیں چھوڑ دیں، ان کے ارادے درست ہو جائیں اور یہ اس دوسرے گروہ کی طرح ہو جائیں کہ ہم نہیں لڑیں گے بھی، بالکل نہیں، مسلمانوں سے بھی نہیں لڑتے، کافروں کی طرف سے بھی نہیں لڑتے، ہم تو بالکل الگ ہیں۔ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہیں سلامتی کا پیغام بھی بھیج دیں کہ ہم صلح سے رہنے چاہتے ہیں۔ نہیں ہاں جو بات سوچ رہے تھے اب آئی، ہاں کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیھا، جب بھی یہ فتنے میں ڈالنا چاہتے، جب بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کا، ارکسوا فیھا اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم اور اگر یہ تمہیں نہ چھوڑیں، اب بات بنی، فإن لم یعتزلوکم اگر یہ تمہیں نہیں چھوڑتے، ویلقوا الیکم السلام اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہیں بھیجتے، یہ لم جو ہے نا یہ کر رہا ہے نفی، جیسے لا نفی کے لیے آتا ہے کسی چیز کو مائنس کرنے کے لیے، یہ لم کا لفظ بھی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ دیکھیے لم کا جو ہے نفی کا اثر یہ سب پر پڑے گا۔ پہلی بات یہ کہ لم یعتزلوکم وہ تمہیں نہیں چھوڑتے، ولم یلقوا الیکم السلام اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھی نہیں بھیجتے، ولم یکفوا ایدیہم اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں جنگ کرنے سے۔ سمجھے؟ یہ تینوں جگہ نفی ہو جائے گی۔ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نفی ایک ہے، لیکن اللہ تعالی نے تینوں چیزوں کی نفی فرما دی ہے کہ یہ تمہیں ایک ایسی قوم ملے گی، عنقریب تم دیکھو گے ایسی قوم کو جو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم ان کی طرف سے لڑیں نہ تمہاری طرف سے لڑیں، یعنی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے لڑائی میں، امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، لیکن حال حقیقت میں یہ ہے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ جب بھی مسلمانوں کو قتل کرنے کا موقع آتا ہے ارکسوا فیھا اس ہنگامے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ تم سے الگ نہ ہوں حقیقت میں اور صلح کا پیغام نہ دیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو پھر ان کا حکم وہی ہے جو پہلے گروہ کا حکم تھا، فخذوہم انہیں پکڑ لینا، وقتلوہم اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ ان سے لڑنا، وَأُولَئِكُمْ اور یہ ایسے حربی کافر ہیں، یہ تو جنگ کے لیے خود اترے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں اللہ تعالی نے جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ان کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ نے تمہیں واضح دلیل دے دی ہے، خدا نے تمہیں حجت دی ہے، خدا نے تمہیں دلیل دی ہے کہ کیوں آخر ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ تو چار گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ جو گئے ہیں اور واپس نہ ایمان لائے اور نہ ان لوگوں نے ہجرت کی، ایک اللہ نے کہا انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو اور ان سے لڑو، اس لیے کہ وہ کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں، اب جب یہاں آئیں گے فتنہ پھیلانے آئیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ ان کافروں سے تمہاری صلح ہوئی بھی ہے اور وہ جا کر ان کی پناہ میں چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے اب کوئی ڈر نہیں رہا، کوئی تکلیف نہیں، انہیں چھوڑ دو۔ تیسرے وہ جو حقیقتاً جنگ سے بیزار ہو گئے ہیں، اب مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے رہے، مت ان سے لڑو۔ چوتھا گروہ وہ ہے جو ان میں منافق ہیں، کفر میں بھی بظاہر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو لڑنے کا موقع آئے مسلمانوں کے خون کا تو ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ۔ اللہ نے فرمایا ان کا بھی وہی حکم ہے جو پہلے کا تھا، جو ایمان اور ہجرت والے نہیں لائے نا وہ لوگ، ان کا بھی حکم یہی ہے، یہ جہاں کہیں بھی ملتے ہیں تم انہیں قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو، اور اولئک جعلنا علیہ واولئکم اور تم لوگوں کو جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اللہ نے بڑی واضح دلیل دی ہے، صاف سند دی ہے کہ تم ان کافروں کو قتل کرو۔ تو چار قسموں میں سے آپ دیکھیے جو دو قسمیں ہم نے مستثنا کی تھی الا الذین سے، اس کی آیت کے آخر پر فرمایا فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے تمہیں اب کوئی راہ نہیں دی، کوئی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر پر فرمایا اللہ نے تمہیں اجازت دی، سلطان مبینہ، واضح حجت اللہ نے قائم کر دی۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، چار قسم کے کافر ہو گئے، دو اس میں سے مستثنا کر دیے، اور جنہیں خدا نے مستثنا کر دیا تھا کہ یہ دو کیٹیگریز دوسرے اور تیسرے گروپ کو تم قتل نہیں کر سکو گے کیونکہ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا،
اور پہلا اور چوتھا یہ سارے حربی کافر ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں. اب حربی کافر سے تو لڑائی ہونی ہے، یا تم اسے مارو یا وہ تمہیں مارے. تو ان کے لیے سلطان مبینہ اللہ نے بڑی واضح دلیل دی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کرنا، قتل کرنا، کسی کو مارنا کوئی اتنی آسان بات نہیں، جب تک کہ پورے تعلقات پر غور نہ کیا جائے کہ کسی بھی ملک سے ہمارے کیسے تعلقات ہیں، پھر ان کے ساتھ کیسے لڑائی ہو سکتی ہے اور کس حد تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھہریے آگے بات پھر کرتے ہیں. الرحمن الرحیم. اچھا جناب، سورہ نساء میں ابھی تک ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اللہ تعالی نے کافروں کی 4 قسمیں قرار دیں اور یہ بتایا کہ ان میں سے کون کون سے کافر ہیں جو قابل قتل ہیں اور کون کون سے کافر ہیں جن کو قتل نہیں کرنا. اور ان 4 اقسام کو سمجھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کو انہی چیزوں پر پکڑتے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ اور مختلف جگہوں پر آپ چلے جائیں اور عام طور پر گفتگو میں بھی کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو ہمیں مارنا چاہتے ہو اور تم لوگ تو کہتے ہو کہ پکڑو اور قتل کرو. حتیٰ کہ جنہوں نے کافروں نے 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کافر ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے، ترجمہ اس کا پڑھا ہے، اور وہ سب کے سب کافر ان آیات کی وجہ سے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ بتایا ہے. اسی طرح ہندو ایسے مل جائیں گے جو ان آیات کو، سکھ ایسے مل جائیں گے جو ان آیات کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری کتاب میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کافروں کو قتل کرو. تو یہ بات سمجھنی چاہیے جیسے اللہ نے یہاں پہ 4 گروپس بتائے ہیں کہ کون کون سے ہیں جن کے ساتھ تمہیں لڑنا ہے اور کون سے نہیں ہیں جن کے ساتھ تم نے نہیں لڑنا، کون سے ایسے ہیں جن سے نہیں لڑنا اور نہ ہی وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں. تو جب آپ کے ذہن میں یہ سارے گروپس ہوں گے تو پھر آپ کافر کو جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی اسلام نے بنیادی طور پہ کافروں کی سورہ نساء کے اس مقام پہ 4 تقسیمیں کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو حربی کافر ہیں اور وہ اس وقت میں انہوں نے نہ جہاد کیا، نہ ہجرت کی، نہ ایمان قبول کیا اور جا کر مسلمانوں کے دشمنوں سے مل گئے. تو حربی کافر جو اسلام بھی قبول نہ کرے، اس وقت تو ہجرت کی شرط تھی، اب تو رہی نہیں، تو جو اسلام قبول نہ کرے اور لڑنے کے لیے ہمیں مارنے کے لیے آئے، تم بتاؤ اس کے ساتھ ہم کیا کریں. ایک گروپ وہ ہے. اور دوسرا گروپ بالکل آخری، جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ تمہیں وہ چھوڑتے ہیں، نہ صلح کا پیغام بھیجتے ہیں اور نہ ہی جنگ سے باز رہتے ہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو قتل کرنے کا ہو یہ بھی اس میں کود پڑتے ہیں. تو یہ ان کافروں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ایسے کافروں سے بھی ہم جنگ کریں یا نہیں. 2 ہو گئے اور 2 گروپس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. فرمایا ایسے کافر کہ جن کے دل تنگ آ گئے ہیں لڑنے سے اور کہتے ہیں ہم نہیں لڑتے، تو ہم بھی ان سے نہیں لڑیں گے. اور دنیا میں کئی اقوام اب ایسی کافروں کی ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے تو نہیں لڑتے بھی. اور چوتھے وہ جو ہمارے دشمن ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں لیکن کسی ایسی مملکت میں جا کر پناہ لے لی ہے جہاں پر وہ لوگ کافر جو ہیں انہیں پناہ دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کافر قوم سے ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ملک پہ حملہ نہیں کریں گے، نہیں لڑیں گے. تو اب ہم تو اتنا رعایت اسلام کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے اگرچہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے یہاں لڑنے کے لیے آئے تھے، مارنے کے لیے آئے تھے، اس کے باوجود تم نے پناہ دے دی ہے نا، ٹھیک ہے ہم اس کو قائم رکھتے ہیں، ہم نہیں لڑتے ان سے. تو یہ دونوں گروپس نکل گئے. تو اب دنیا میں کافروں سے خود پوچھ لیں کہ تم بتاؤ عقلاً ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہم پہ حملہ کرنے، لڑنے کے لیے ہمارے ملک میں آئے، کہ ہم اسے بھی چھوڑ دیں، اس سے نہ لڑیں. یہ چیز، یہ جب قرآن کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دین کتنی سلامتی کا
اور کتنا لاجیکل ہے، کتنی عقل کی باتیں ہیں کہ جو تمہارے یہاں لوگ نہیں لڑتے تم بھی ان سے نہ لڑو. سیدھی سادی باتیں ہیں، لیکن چونکہ مسلمانوں کو علم نہیں نہ ہوتا اس لیے پھنس جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہر کافر سے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. وہ سارے کافروں کو خود مسلمان بھی ایک ہی کیٹیگری میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے اور ایسے. اور یہ جو اقوام متحدہ کے معاہدات ہیں، یو این اے وغیرہ کے، یہ سب کی پابندی مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جن اقوام نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے وہاں نہیں لڑنا. اب چونکہ لڑائی میں قتل کی بات آ گئی تھی تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایسی قوم کا قتل ہو جائے، کوئی فرد جس کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے. عین ممکن ہے کہ ہماری اپنی آبادی میں کوئی ایسا کافر قتل ہو جائے جسے اسلامی حکومت نے جس کی ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ ہم آپ کے خون جان مال کی تحفظ کرتے ہیں. تو 8 قسمیں ہو جاتی ہیں قتل کی. اس لیے اللہ تعالی نے ان کو بیان کیا ہے. پہلے اس کو سن لیں پھر اس کے بعد ان آیات کو پڑھتے ہیں. قتل کی 8 صورتوں میں سے، بلکہ قتل کی بڑی 2 تقسیمیں تو پہلے کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کو کہتے ہیں قتل عمد، اور ایک ہے قتل خطا کہ غلطی سے قتل ہو گیا. قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا، اور قتل خطا غلطی سے قتل کر دینا. 2 صورتیں ہو گئیں. پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 صورتیں. یہ ہے قانون. یہ جس طرح وکیل بحث کرتے ہیں نا کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ایک ایک نقطے پہ غور کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. قتل عمد کی 2 صورتیں اس طرح بن جاتی ہیں کہ جیسے قتل عمد تو وہ ہے جس میں آلہ قتل سے کام لیا گیا ہو. تیز دھار تلوار ہے، خنجر ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں. آلہ قتل سے کام لیا گیا ہو، ارادہ قتل کا کر کے پھر اسے مارا گیا ہو، یہ ہے قتل عمد. اور شبہ عمد یعنی عمد کے قریب قریب اس کا شبہ، شبہ عمد اسے کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں کہ دوسرے ذرائع اس کے قتل کے لیے استعمال کیے گئے. اور شبہ عمد جو ہے وہ قاتل کو فائدہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، میں نے تو اس کے لیے یہ آلہ استعمال کیا تھا، میں تو ڈنڈا مارا تھا، فلاں چیز ماری تھی، اس سے کوئی مرتا تو نہیں ہے لیکن قضاءً یہ مر گیا. اور ممکن ہے وہ سچ بھی کہتا. تو قتل عمد کی خود 2 قسمیں ہو گئیں کہ ایک قتل عمد جو قتل کے آلے سے قتل کام لیا گیا، اور دوسرا قتل ہے شبہ عمد. اور قتل خطا کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قتل خطا جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ غلطی انسان کے اپنے ارادے میں ہوئی. ارادے میں ایسے غلطی ہو گئی کہ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے اور یہ سمجھا کوئی جانور ہے، اور اس شبے میں اس نے فائر کر دیا اور جان بوجھ کے قتل کر دیا. تو یہ قتل جو ہے خطا ہے. اس نے شکار کے لیے مارا اسی چیز کو جو وہ چیز ہے، لیکن جب موقع پہ پہنچا تو کوئی تو آدمی تھا. تو یہ جو چیز ہے قتل خطا ہے. اور قتل خطا کی ایک کسی کی اور مثال آپ دیکھیں. جیسے وہ سمجھا کہ یہ حربی کافر ہے جو آج کل اترے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے ہمارے ملک میں. جنگل میں جا رہا تھا، اس نے کہا یہ تو وہی کافر ہے اور مسلمانوں کے روپ میں پھر رہا ہے، اور اس نے اسے قتل کر دیا اور حقیقت میں وہ مومن تھا. تو اسے کہیں گے کہ یہ قتل خطا ہو گئے. اور قتل خطا کی دوسری قسم وہ ہے جس میں خود قتل میں غلطی ہو جائے، عمل میں غلطی ہو جائے. یعنی اس نے کیا کیا، ایک جانور کی طرف فائر کیا اور پتہ ہے وہ جانور ہے، اور گولی غلطی سے اچک کے کہیں اور جا لگی اور کوئی مر گیا.
کیا اس نے جانور کوئی فائر تھا اور وہ جانور بھاگ گیا، اس کا بھی ثبوت ہو گیا، تو کسی انسان کو جا لگی گولی، تو یہ جو قتل ہے یہ قتل خطا کی دوسری قسم ہے۔ تو قتل کی 4 گویا قسمیں ہو گئیں، ایک قتل عمد ہو گیا، ایک شبہ عمد ہو گیا، اور ایک قتل خطا ہو گیا، اور قتل خطا کی چوتھی قسم کے اس نے تو صحیح کیا لیکن جو غلطی سے گولی کہیں اور چا لگی، یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ خود قتل میں فقہا نے 4 قسمیں قرار دی ہیں کہ آخر جس کو قتل کیا ہے وہ ہے کون؟ مقتول کی بلکہ 4 قسمیں کہیے۔ مقتول جو ہے وہ یا تو مومن ہے، اور یا پھر وہ کافر ہے، حربی، جنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور یا پھر ایسا کافر ہے جسے آپ نے پناہ دے دی ہے، ذمہ ہے، جس کی پناہ کا آپ نے ذمہ دیا ہے، آپ کے ملک میں ہے، دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، یا آپ کے اپنے ملک میں ہی ہے، ذمہ ہے، تیسرا۔ اور چوتھے کافر ایسے ہیں جو مستأمن ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، امن پسند قوم ہے، آپ کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ 4 قسم کے مقتول ہو سکتے ہیں۔ باقی 5ویں کون سی قسم ہوگی؟ یا تو وہ مومن ہے، اور یا حربی کافر ہے، اور یا ایسا کافر ہے جو دوسرے ملک میں سلامتی سے رہنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنے چاہتے، معاہدہ ہو گیا 3۔ اور چوتھا وہ جو آپ کے اپنے ہی ملک میں ہے لیکن یہ کہ ہے وہ کافر، تو آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو 4 قسم کے ہو گئے نا، اور کوئی 5ویں قسم بنتی نہیں ہے لڑائی میں۔ تو یہ 4 قسم کے ہو گئے۔ اب ان 4 کے قتل جان بوجھ کے بھی ہو سکتے ہیں اور خطا سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو خطا سے ہو سکتے ہیں اور جان بوجھ کے ہو سکتے ہیں 2 قسمیں ہو گئی تھیں، تو 4 کو 2 سے ضرب دے لیجئے، یہ 8 قسم کے قتل بنتے ہیں، اور 8 کے حکم الگ الگ، سمجھے؟ اس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ شریعت کے نظام کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کے، ایک ایک چیز، ایک ایک فعل پہ فقہا نے بحث کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں مسلمان 1100 برس حکومت کرتے، اور اسی لیے یہ جو جہانگیر نے فیصلہ کیا تھا وہ حربی کے متعلق نہیں کیا تھا، وہ ذمی کے متعلق اس کے زمانے میں فیصلہ کیا گیا، ذمی تھا اور قتل اس میں ہو گیا تھا۔ تو ذمی کافر کا قتل عمد اور ذمی کافر کا قتل خطا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور ذمی کافر کا قتل عمد جو تھا اس میں مسلمان سے وہ لیا جائے گا قصاص، آگے آتے ہیں احکامات۔ تو جہانگیر کے زمانے میں جو قتل ہوا تھا نور جہان سے، تو قاضی نے اس پہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ قتل عمد ہے اور اس کے عوض میں نور جہان کو قتل کیا جائے۔ تو جہانگیر نے صاف اس پہ دستخط بھی کر دیے، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور نور جہان نے جب اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا یہ شریعت ہے، اس میں دخل نہیں دے سکتا، مجھے حکومت کرنی ہے ہندوستان میں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو نور جہان نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا یہی ہو سکتا ہے کہ قاضی سے رجوع کرو، باقی قانونی طور پہ چونکہ تم نے ایک قتل کیا ہے لہذا اس کے عوض میں تم ماری جاؤ۔ وہ قاضی کے پاس گئی اور قاضی سے پوچھا، تو انہوں نے کہا اس کے ورثاء سے پوچھو، اگر وہ دیت قبول کریں تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جائے گا پیسے پہ۔ اور وہ پیسے پہ جب فیصلہ ہوا تو جہانگیر نے خود لکھا ہے کہ وہ گھر آئی اور اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پیسے پہ مان گئے ہیں۔ تو میں جب علیحدہ ہوئی سب سے تو میں اس کے پاؤں پہ گر گیا اور پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا؟ دل اتنا ہی ہوتا ہے محبت کرنے والوں کا، دیکھو ذرا۔ اور لکھا ہے دیر تک روتا رہا کہ اگر نور جہان کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ یہ ہے، لیکن قانون کی بالادستی اور عدل ہر جگہ رہا، ہر جگہ مسلمانوں نے عدل کو قائم کیا ہے، اسی لیے تو حکومتیں چلتی رہیں۔ اور جب عدل مٹ گیا دنیا سے، انہوں نے مٹا دیا، پھر خدا نے بھی حکومتیں ان سے چھین لی کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ حکومت کرے۔ ان 8 قسموں میں
4 تو بہت آسان ہے. مومن کا قتل عمد، جیسے یہ جہانگیر کی یہاں مثال دی نا نور جہان کی، کہ جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اس کا حکم سورہ بقرہ میں گزر گیا کہ یا قصاص ہے یا دیت، یا تو اس کے عوض میں قتل کر دیا جائے گا یا پیسے لے لو، صلح ہوگی. قتل خطا جو ہے وہ یہاں آ رہی ہے، ابھی اس کو پڑھتے ہیں، یہ 92 نمبر آیت میں آ جائے گی. تیسری قسم حربی کافر جو جنگ کے لیے آیا ہوا ہے، بس اس سے لڑنا ہے، یا وہ مار لے یا آپ مار لیں. تو جب حربی کافر جو جنگ کے لیے آیا ہوا ہے جان بوجھ کے اس کو قتل کرنا جائز ہے، تو خطا سے تو ویسے بھی ٹھیک ہے، غلطی سے اگر مارا گیا تو ویسے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مارنا ہی تو ہے، لڑنے ہی تو آئے ہوئے ہیں. 4 قسمیں نکل گئیں. 5ویں قسم اس کی یہ ہے کہ ذمی کافر ہے اور جان بوجھ کر اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو مسلمان سے اس کے عوض میں قصاص کیا جائے گا، مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. اور زیلعی رحمت اللہ علیہ نے اس پر حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کے قتل کا حکم دیا تھا. فرمایا ہم نے ان سے ان کی جان اور مال کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اسلامک اسٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو آخر کیوں قتل کیا جائے گا؟ ذمیوں کے جو حقوق ہیں شریعت نے دیے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کیا جا سکتا. اور زیلعی رحمت اللہ علیہ نے ہدایہ کی احادیث کی جو تخریج کی ہے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسا جب حدیث میں اس آدمی کے مقام پہ نظر کریں تو آدمی اگر سر اٹھا کر دیکھے تو اپنی ٹوپی زمین پہ گر جائے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی امام زیلعی رحمت اللہ علیہ پہ فدا ہیں اور جھک گئے ہیں. جو احادیث زیلعی نے نقل کی ہیں حافظ ابن حجر اس پہ اعتراض نہیں کر سکے. تو ذمی کافر اس کو اگر قتل کیا جائے گا اسلامک اسٹیٹ میں، مسلمان نے قتل کیا ہے، مسلمان کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5. چھٹی یہ ہے کہ اگر ذمی کافر ہے اور خطا سے قتل ہو گیا، اس کا حکم بھی یہی آ رہا ہے، ابھی ان آیات میں پڑھتے ہیں، جہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسی قوم ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اور وہ جو ہے کافر امن پسند ہے، دوسرے ملک میں ہے جن کے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اگر اس میں کسی مسلمان نے ان کے کسی کافر کو قتل کر دیا تو دیت واجب ہے حنفی فقہا کے نزدیک، خون بہا دینا، پیسے دینا. اور اگر وہ خطا سے قتل ہو گیا تو خطا کا حکم یہی آ رہا ہے آگے ان آیات میں، یہ 8 قسمیں ہو. ٹھیک ہے، پھر دوہرا دیتے ہیں کہ مومن ہے اس کی 2 قسمیں بن گئیں، قتل خطا ہوا اور قتل عمد. قتل عمد اگر ہو گیا مومن کا تو اس کے عوض میں یا تو قصاص میں قتل ہوگا یا دیت ہوگی، خون بہا ادا کیا جائے گا. اور اگر قتل خطا ہو گیا ہے تو قتل خطا کا حکم آ رہا ہے ان آیات میں. حربی کافر ہے، اگر جان بوجھ کے کسی نے قتل کیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ آئے لڑنے کے لیے تھے. اور 5ویں قسم ذمی کافر کی ہے جس کا مسلمانوں نے معاہدہ کیا، عہد لیا، اور اگر قتل ہو جائے گا تو مسلمان اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا، اور وہ کافر ہے اور کافر کے عوض میں مسلمان قتل ہوگا. اسلام نے اتنی چھٹی نہیں بھی دی ہوئی جتنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم جس کافر کو چاہیں مار دیں. کافر کا خون جب وہ حربی نہ ہو اس کے بھی عزت اور احترام. اور اسی طرح اگر وہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے ذمی، اس کا حکم یہاں آ رہا ہے. اور جس قوم کے درمیان اور آپ کے درمیان امن کے معاہدے ہو چکے ہیں وہاں اگر قتل ہو گیا ہے تو دیت دینی واجب ہے، پیسے ان کو پہنچائے جائیں گے. اور اگر وہ خطا ہو گئی ہے تو خطا کے لیے پھر یہیں پہ حکم آ رہا ہے ان آیات میں. یہ 8 قسمیں ہو گئیں. اور ان چیزوں کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان اقوام میں رہ رہے ہیں
جہاں نت نئے اعتراضات وہ اسلام پہ کرتے ہیں کہ اسلام نے فلاں چیز کا کیا کیا ہے فلاں چیز کا. جب مسلمان کو یہ پتا ہوگا، قرآن پڑھا ہوا ہوگا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کافر کے لیے اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ بس جہاں کافر ہیں چڑھ دوڑو. ان کے قتل کرنے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے احکامات ہیں کہ قتل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی؟ جو آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں ان میں دو قسم ہو سکتے ہیں، حربی اور رضوی. جو اپنے ملک میں کافر رہ رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں، وہ تو حربی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے تو درمیان اور آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ انہیں آرمی میں نہیں بھیجیں گے. تو جو آرمی میں نہ بھیجنا ہے اس کی وجہ سے ان کی جان محفوظ رہی نا. تو جب جان محفوظ رہی تو وہ ٹیکس لیں اسلامی حکومت میں رہنے کا، کیونکہ اسلام نے انہیں مستثنا کر دیا ہے کہ تمہارے سامنے کافر قوم ہے، تم بھی کافر ہو، تو ہم نہیں کہتے کہ تم اپنی قوم والوں کے خلاف جا کر لڑو، مت لڑو، لیکن ہماری مملکت میں ہی رہنا چاہتے ہو تو امن سے رہو گے. فوج کا یہ جو نظام ہے اس سے تم مستثنا قرار دیے گئے ہو چونکہ جنگ سے، لہذا تم ٹیکس پے کرو. وہ چیز وہ تو حربی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. قتل عمد کی دو کام تھی، ایک تو کہ جان بوجھ کے کیا ہے تلوار سے، اور ایک نے اگر ایسے ڈنڈا چلایا اور پھر مر گیا اس کو. اب ان دونوں کے اندر دونوں صورتوں میں وہی حکم ہے. قتل خطا جو ہے اس کا حکم اور ہے. قتل عمد جو ہے جان بوجھ کر اس نے قتل کیا نا مومن نے، تو وہ اس کو تو حکم گزر چکا کہ قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے یا پیسے لے لے. اور دوسری صورت قتل خطا کیا، جیسے ڈنڈا چلایا کسی اور طریقے پہ. شبہ عمد جو تھا اس کی آ رہی ہیں آگے تفصیل ان آیات میں آ رہی. اچھا، اللہ تعالی نے فرمایا وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھا ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا خطا، مگر خطا سے ہو جائے گا. خطا ہو سکتی ہے وگرنہ مومن کسی مومن کو قتل کر دے، اللہ نے کہا یہ مومن کا کام ہی نہیں. اگر ایمان ہوگا تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ وہ کسی کو بھی قتل کیسے کر سکے گا مومن کو. مومن کے شان ہی کے خلاف ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے بہت سی احادیث میں اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کل بات آئی تھی نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قتل کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا عمر کی یہ جرت نہیں ہو سکتا، عمر ایسے نہیں کر سکتے. ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اور مومن انسان مومن کو قتل کر دے ہو نہیں سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے معراج میں اللہ تعالی نے 50 نمازیں فرض کر دیں تو گویا اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ میرے بندے اتنے اچھے ہیں، یہ تو 50 پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، اس سے کم تو ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالی نے جو مقام مومن کا مرتب فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے حقیقی مومن وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کے اعمال سے لوگوں کی جان محفوظ رہے. تو اس لیے قتل عمد کو یہاں ذکر ہی نہیں کیا اور شبہ عمد کو ذکر کر دیا کہ اللہ خطا، مگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوک جائے، قتل کر دے مگر غلطی سے چوک جائے، ایسے ہو جائے. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی مومن کو قتل خطا میں ایسے کر دیتا ہے، فتحریر رقبۃ، فتحریر، سو وہ کیا کرے گا؟ یہ الفاظ کو الگ کیجئے. سو اگر یہ ہو گیا ہے سو وہ کیا کرے؟ تحریر، حریت، آزادی، آزاد کرنا، رقبتن، ایک غلام کا، مؤمنتن، جو مومن ہو. اگر خطا سے قتل ہو گیا، عمد کی تو بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی، خطا ہو گئی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رقبت مؤمنتن، اب اس کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا، قتل خطا ہو گئی، تو ایک غلام یا باندی کو وہ آزاد کرے، اور اس کے ساتھ دیتن،
وہ خوں بہا ادا کرے گا، مسلمتن پورے کا پورا، الی اہلہی ہی کی ضمیر لوٹ گئی مقتول کی طرف، مقتول کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو وہ پوری دیت ادا کرے ایک، اور ایک غلام یا باندی کو وہ آزاد کرے گا، اور خون بہا کہاں پہنچانا ہے؟ الی اہلی گھر والوں، اور وہاں پہنچ کے وہ تقسیم ہوگا اسی طرح کہ اس پہ حکم آ جائے گا کہ یہ مقتول کی وراثت ہے، گویا ترکہ ہے۔ تو مقتول کے جتنے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، جو بھی ہیں، جو اصل میں اگر وہ مر جاتا تو اس کی وراثت جیسے تقسیم ہوتی، یہ پیسہ وہاں جا کر ویسے ہی تقسیم ہو جائے گا۔ تو دو چیزیں کر دیں، ایک غلام کو آزاد کرے گا اور مومن غلام کو، اور دوسری چیز یہ کر دی کہ دیت مسلمہ پوری کی پوری ایک دیت اس کے ذمے پڑے گی، اور دیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 100 اونٹ یا 10,000 دینار شرعی، یا آج کل کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق 36 کلو کے قریب سونا، کلو تولے نہیں 36 کلو نہیں اچھا میں بتاؤں گا، 10,000 دینار، اور درہم کتنے؟ 1,000 دینار اور 10,000 درہم، تو 10,000 درہم جو ہیں وہ آپ رفلی لگائیں، اگر 4 ماشے کا درہم بنے تو 40,000 ماشے ہو گئے، اور 40,000 کو 12 پہ تقسیم کر لیں تو کتنے ہوئے؟ کیا 3,500 تولے ہے جی؟ نہیں، چاندی کا ذکر کر رہے ہیں کہ چاندی اگر ہوگی تو 10,000 درہم بنیں گے چاندی کے، اور وہ 10,000 آپ سمجھ لیجئے کہ 40,000 وہ بن گئے ماشے اس کے، اب 12 پہ اسے تقسیم کریں گے تو یہ 36 4 3,333 تولے ہو جائے گا۔ جب 3,300 تولے بنے گی چاندی تو 5 تولے کی ایک چٹانک ہوتی ہے جی، تو 7 سے کیوں ہیں؟ کتنا؟ 30 کلو چاندی بن گئی، بس اسے حساب کر لو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ 1,000 دینار یا 10,000 درہم، اور اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قیمت تھی 4 قسم کے اونٹوں کی، اور 25 اونٹ 4 قسموں کے، یہ 100 اونٹ بن جاتے تھے۔ اور یہ جب 100 کتنی کلو بنائی آپ نے چاندی؟ 30 کلو، تو آج کل کس طرح ہوگی چاندی؟ اس کا بھی حساب کرنا چاہیے۔ فرض کیجئے 50 روپے تولہ ہو جائے، تولہ تو 150 روپے تولہ، تو تولے تو اس کے بن گئے تھے 3,000، تو 150 کو 3 سے ضرب دیں تو پھر 4.5 لاکھ ہیں۔ 3,300 کو 100 سے اگر ضرب دے لیں گے تو کتنے بن جائیں گے؟ 150 سے دے لیں، بس جتنا بھی بنتا ہے یہ دیت ہے ایک کی، اتنا خون بہا میں ادا کرے۔ جہاں جس طرح بھی پایا جاتا ہوگا، مراد یہ آپ کی جی، ان کے ہاں مسئلہ بھی الگ ہے، لیکن یہ کہ حنفی فقہا کے ہاں 1,000 دینار یا 10,000 درہم یا 100 اونٹ
یہ سب کی قیمتیں ایکول تھیں، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں یہ فرمایا تھا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر اب بھی کہیں حکومت ایسے کام فیصلے کرے گی، اسلامی حکومت ہو جائے، تو پھر یہ وہاں کے مفتی اور فقہا بیٹھ کے کتابوں میں دیکھیں گے کہ دیت شرعاً کتنی۔ اور سب سے اچھی بات جو ہمیں اس سلسلے میں پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے تو ہم اس پہ فتویٰ دیں، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سب سے اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی رقم جس میں قاتل اور مقتول دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، بس۔ وہ کہتے ہیں تم نے قتل کیا ہے، 10 لاکھ اب دو، اب یہ 10 لاکھ دے۔ صبر، ابھی نہیں عدالت لگی۔ تو اس لیے سب سے اچھا قول ہمیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پسند آیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپس میں فیصلہ کر لیں، طے کر لیں۔ اب صورت یہ بن جاتی ہے کہ فرض کیجئے مقتول جو ہے ادا کر ہی نہیں سکتا، قاتل جو ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکتا، اور اسی قتل خطا کے حکم میں یہ ڈرائیور بھی آ جاتے ہیں جو گاڑی ٹھیک چلا رہا تھا اور غلطی سے کوئی آگے آ گیا اور مار دیا، اب یہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وہ عاقلہ ادا کرے، قاتل کی دیت عاقلہ ادا کرے، یعنی اس کا جو دیت ہے وہ تقسیم کی جائے گی اس کے سارے خاندان پہ، کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا ہے خطا سے، غلطی سے، اب وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم سوچیں گے کہ اگر یہ آدمی مر جاتا تو اس کی وراثت اس کی ماں کو کتنی پہنچتی، باپ کو کتنی پہنچتی، اولاد کو کتنی پہنچتی، ان سب پر اس کی دیت تقسیم کر دی جائے، کہا جائے کہ اتنے اتنے پیسے سب دو، تاکہ عقل آئے کہ گاڑیاں چلانا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ سب سمجھائیں کہ مر جاؤ گے، اگر کہیں کوئی مر گیا تو ہمارے ذمہ آؤ گے، ایک دوسرے کو باندھ کے رکھیں، عاقلہ ایک دوسرے کو خاندان والے باندھ کے رکھیں۔ اور اس کے برعکس دوسری صورتحال یہ ہے کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ قاتل پیسے ادا کر سکے، قاتل خود غریب ہے، اس کی عاقلہ ساری خاندانی غریب ہے، اس کی وراثت میں اس کے بچے آتے ہیں، بیوی آتی ہے، وہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے، تو اس صورت میں اسٹیٹ پیسے دے گی، اور حکمران وقت جو ہے وہ چاہے اسے زکوٰۃ سے پورا کرے اور کسی مت سے پورا کرے، وہ پیسے دیں گے۔ اس لیے یہ جو زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کا ہے، یہ بہت بڑا سہارا ہے اس چیز کا، اور اس سے پیسے لے کے کتنے ہی ایسے ہیں قاتل جنہوں نے غلطی سے قتل کر دیا ہے، حکمران وقت کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کرے، جو کچھ بھی ان دونوں کے پارٹیز کے درمیان طے ہو گیا ہے اتنے پیسے دیں اور اس کی جان چھوڑ دیں، اسے آزاد کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے قتل خطا۔ دیکھا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ آتا قتل خطا میں ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی ہو تو پھر اس نے قتل کرنے کا کیا ہے، لیکن کوئی اور ذریعہ کیوں نہیں اختیار کر لیا۔ تو جہاں شبہ ہو جائے نا حد میں، یہ حدود میں سے ایک حد ہے، اور جہاں شبہ ہو جائے تو اس کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے۔ اصول یہ ہے شریعت کا کہ جس چیز میں بھی شبہ ہو جائے گا اس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا۔ تو جب یہ اصول ہو جائے گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی ہو گئی، جیسے بالعموم ڈرائیور کہتے ہی ہیں، تو پھر اس کی طرف چلی جائے گی بات۔ ان کا جو کہنا ہے وہ خود واضح کریں، وہ تو خود واضح کریں بیٹھے ہوئے۔ یہ آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے، اب فرمائیے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بچہ بھاگ کے آ گیا، سامنے آ گیا، وہی تو بات چل رہی ہے، لوگ ساری رات بات ہوتی رہی اور صبح پھر وہی تو بات چل رہی ہے کہ جو ایک دم سے اچانک کوئی آ گیا اور ڈرائیور نے ہٹ کر دیا اور مر گیا تو وہ قتل ہے، لیکن وہ قتل عمد نہیں ہے، خطا ہے۔ ڈرائیور جو ہے وہ نشے بھی چلا رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو عدالت کی مباحث ہیں یہاں، ہیں یہ عدالت کی باتیں ہیں ساری، ہیں جان بوجھ کے آ جائے، وہ اس کی خودکشی ہوئی، اس صورت میں اور حکم بھی ہے۔ جان بوجھ کے اگر آئے گا تو بعض فقہا تو اس کے قتل کے اس کی دیت کے قائل ہی نہیں ہیں،
کہ اس نے خود ہی یہ حرکت کی ہے. قاتل اگر ذمہ کافر ہو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے قتل خطا میں آ جاتی ہے. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، اور مومن کو قتل کرے یہ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطا سے قتل کر دے، اور اگر خطا سے قتل کرے تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا یا باندی ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیت دے گا پوری کی پوری الی اہلہ، اس کے اہل کو، جو وہاں پر پہنچ کے ایسے ہی تقسیم ہو جائے گی جیسے اس کی وراثت کو تقسیم ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی؟ ہیں غلام نہیں ہے. اچھا کچھ کرتے ہیں آگے چل. الا ان یصدقوا، جی قاتل جو پیسے دے گا مقتول کو، تو مقتول کے گھر میں جو ورثاء ہے نا اس کے، ان سب میں تقسیم ہو جائے گی. جی دیت تو وہ پوری ادا کرے، مسلمتن پوری کی پوری، جیسے تقسیم انہوں نے کرنی ہے میت کے ورثاء نے وہ کریں گے. الا ان یصدقوا، ہاں مگر وہ یہ کہ معاف کر دیں، وہ کہیں ہو گیا قتل خطا غلطی ہو گئی ہم معاف کرتے ہیں. اور اللہ نے لفظ کیا لایا یصدقوا کہ وہ کیا کریں صدقہ کر دیں، یعنی اس پر ترس کھائیں اور پیسے کو چھوڑ دیں. اور دیکھا ترغیب دی ہے اس بات کی کہ یہ پیسہ نہ لو اور معاف کر دو، انہیں معافی افضل ہے، اس لیے یہ لفظ لائے. اور اسی سے فقہا نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ اس نے فرض کیجئے 1,00,000 روپیہ انہیں جا کر دے دیا، اور اس نے کہا صاحب یہی بنتی ہے دیت آپ کی فرض کر لیں، اور انہوں نے کہا یہ 4 حصوں میں ہمارے گھر میں تقسیم ہوگا، 6 میں ہوگا. ان 6 میں سے ایک نے کہہ دیا کہ میرے حصے میں 10,000 آتے ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیے، تو پھر یہ 10,000 اس کے ہو گئے، 90,000 باقی انہیں پے کرے. الا ان یصدقوا، ان میں سے جو بھی معاف کر دے اور اس اپنے بھائی یا بھتیجے یا بھانجے یا بہن یا کسی کی بھی دیت چھوڑ دے گا، جتنی وہ دیت چھوڑ دیں اتنا اس قاتل کو معافی مل گئی. اللہ نے فرمایا بھی ہے دوسری طرف سفارش بھی کہ یہ صدقوا، مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو کیا کرو بخش دیں، خیرات کریں، خیرات کر دو، بخش دو، ہم اس پہ اجر دیں گے قیامت میں. فإن كان من قوم، اور اگر وہ مرنے والا کسی ایسی قوم سے ہے کہ عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہو مومن، اور ہے وہ مومن، ہیں وہ تمہارے دشمن اور ہے وہ مومن، وہاں پہ کوئی ایمان والا جا بسا، لیکن ہے تو ایمان والا ہی نا، لیکن وہ دشمنوں میں جا کے کافروں میں جا کر بسا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا ہے، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر اس کے عوض میں ایک غلام آزاد کرو گے جو مومن ہو. تو یہ کافر ہے اور ایسا کافر ہے، یہ مومن ہے اور ایسا مومن ہے کہ جا کر بس گیا ہے ان کافروں کے درمیان جو حربی کافر ہیں، جن کے ساتھ جنگ ہے، دشمنی ہے. کیوں وہاں جا کے بس گیا؟ اور یہاں سے بیٹھ کے کسی نے اسے مارا اور قتل ہو گیا، تو وہ قتل اللہ نے فرمایا بس ایک غلام اس کے عوض میں آزاد کرنا ہے. 1 منٹ، یہ صورتیں سن لیں، 8 صورتیں، بہت سے مسائل اس میں حل ہو جائیں. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ مقتول جو قتل ہو گیا ہے وہ ہے غیر مسلم، ان کان من قوم، ایسی قوم سے ہے، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد قرار پایا ہوا ہے، وہ مستأمن ہے، امن والے ہیں، اور ہے وہ کافر، وہاں پہ قتل ہو گیا، اور آپ کو اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے کہ نہیں لڑیں گے، تو یہ بھی اور یہ بھی جو اپنے ملک میں رہ رہا ہے لیکن ذمی ہے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، قتل خطا میں، ذمی کے قتل خطا، ذمی کے قتل عمد تو بتا دی نا.
اور ذمی کے قتل خطا جو ہے وہ، یا ایسی قوم جو ہے تمہارے جن کے ساتھ معاہدے مگر وہاں کوئی تھا اور قتل ہو گیا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو ایک تو اس کی دیت دینی پڑے گی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو گے، ایک غلام آزاد کرو گے جو مومن ہو۔ گویا کہ کفارہ یا دیت کے لحاظ سے ذمی اور معاہد کافر جو ہے، جس کافر سے معاہدہ ہوا ہے، جس کافر سے طے ہوئی ہے بات، وہ اور ذمی جو ہے جس کا آپ نے ذمہ داری لی ہے، وہ ایک مسلمان کی قتل خطا، یہ سب برابر ہے۔ یہی ہوا نا کہ اللہ نے فرمایا، دیکھیے پھر یہاں دیت کیا دی، دیت اور پلس اس کے ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا، اور اوپر مومن کا قتل خطا، اس میں بھی یہی سزا ہے، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور اگر کوئی قتل ہو گیا مومن خطا سے تو ایک غلام کا آزاد کرنا جو کہ مومن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری دیت، مومن کی قتل خطا۔ اور اس کو دیکھیے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، یہاں تحریر رقبۃ مؤمنہ آخر پہ لے آئے ہیں، دیت پہلے لے آئے ہیں، اور وہاں دیت بعد میں لے آئے ہیں، اور غلام باندی کا ذکر پہلے لے آئے ہیں، وگرنہ سب کی دیت ایک کر دی اللہ نے، کہ جو ذمی ہے وہ، یا جو کافر ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تمہارا وہ، یا ایک مسلمان ہے، ان سب کی قتل خطا جو ہے وہ ایک برابر ہو جائے گی۔ سمجھ آگے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو نہ پائے کیا چیز، وہ یہ چیز نہ پائے کہ غلام کو آزاد کرے، غلام کی آزادی ہے ہی نہیں۔ یہ آ گیا آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو نہ پائے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ غلام خرید کے آزاد کرے، یا ہمارے دور میں سرے سے غلام کا سسٹم ہی نہیں رہا، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، متتابعین، مسلسل 2 مہینے کے روزے، توبۃ من اللہ، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کے لیے۔ یہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے، تب اس کے دل پر جو گناہ ہے ہو گیا ہے وہ اترے گا۔ اور اسی لیے مومن کو خطا سے کوئی قتل کر دے، غلطی ہو گئی اور دیت دے دی، پیسے پورے کر دیے، اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، تو دل سے وہ گناہ کا بوجھ اتر جائے گا، وہ جو نقطہ لگ گیا تھا وہ مٹ جائے گا۔ دیکھا، یہ قتل اتنے آسان چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ کافروں کے قتل کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہارا اور ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود وہاں کسی کافر کو تم نے قتل کیا ہوا ہے، تو پھر دیکھو دیت ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے کے روزے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے معافی ہو جائے گی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، غلطی ہو گئی، کوئی بچہ مر گیا، کچھ ہو گیا، قتل خطا، تو دیت انہیں جا کر دی جائے، اور وہ لوگ اگر دیت کو نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ 2 مہینے کے روزے۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے قتل کیا۔ یہ ہیں 8 صورتیں قتل کی، اور پھر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو، متعمدن، جان بوجھ کر قتل کر دے۔ متعمدن کے 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس نے قتل کیا جان بوجھ کے اس لیے کہ یہ مومن ہے، وجہ قتل ایمان بنی۔ جو کوئی بھی قاتل کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر کہ یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اس لیے سے قتل کرو، ایمان وجہ بن گئی، تو جب ایمان سے اسے اتنی نفرت ہوئی، تو اگر یہ کافر نہیں بھی تھا، مسلمان تھا، تو یہ تو خود ہی کافر ہو گیا، کیونکہ ایمان سے نفرت ہوئی نا، کہ کیوں یہ مسلمان ہے، ایک۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہے مسلمان، لیکن وہ مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے، تو اگر مسلمان کے قتل کو وہ جائز سمجھتا ہے تو حرام چیز کو جائز سمجھنے والا تو خود کافر ہو جائے گا۔
حرام چیز کو جائز سمجھا نا، جیسے شراب کو کوئی پیتا ہے اور جائز سمجھ کے پیتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے ایسا کافر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہو، ولعنہ، اور اللہ نے اس پہ لعنت کی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا۔ اتنی شدید وعید شرک پر نہیں آئی جتنی یہاں ہے، وہاں تو پھر بھی یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اگر تم توبہ کر لو، یا یہ کہ یہ محتاط زیادہ الفاظ میں کہ شرک کے بعد کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں جس پہ اللہ نے اتنا کچھ کہا ہو جتنا اس قتل پہ کہا ہے کہ قتل جان بوجھ کر کرتا ہے، ایک تو اسے جہنم میں پھینکیں، دوسرے ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رکھیں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہوا، چوتھی بات یہ کہ اس کو اللہ کی لعنت ملی، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ 5 چیزیں فرمائیں۔ یہ مومن کا قتل اتنی لعنت کی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ 5 عذاب اس کو ملیں گے۔ یہ کافر ہے تو بھی، یہ جتنے کافر مسلمانوں کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ اس کا بنیادی طور پر مسئلہ ایمان کیا ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، یہ آیت ان کو بھی پیش آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا قیامت میں، آخرت۔ اور اسی طرح اس آیت سے خارجیوں نے یہ دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قتل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ اگر کفر نہ ہوتا تو اللہ اتنا کچھ کہتا، تو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور اس پہ لعنت بھی پڑتی ہے اور اس پہ عذاب بھی آتا ہے۔ وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وگرنہ یہ بتاؤ کہ اگر کبیرہ گناہ والا کافر نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ وہ اپنے لیے یہ دلیل لاتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی پہلے جو ہم نے ترجمہ کیا ہے وہ ہے اس آیت میں مطلب کہ وہ قتل اس لیے کرتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، تو جب یہ سوچ کے ایمان سے نفرت کی وجہ سے قتل کرے گا تو خود ہی کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے ہے یہ سزا، سمپل قتل پہ نہیں، بلکہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ مومن بھی ہو مقتول، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قاتل متعمدن جان بوجھ کر کرے، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا تو جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی، اور بہت بڑا عذاب ہے جو خدا اس سے دے گا۔ اسی لیے اب بھی مسلمان معاشروں میں یہ آیات کوئی اناؤنسمنٹس ہوں، ریڈیو، ٹی وی اور ہر جگہ بتائی جائیں تو مسلمان قتل کرتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچے کہ خدا کا عذاب آ جائے گا، لعنت پڑے گی مجھ پہ، اور اسی وجہ سے سعودیہ میں قتل کا ریٹ بہت کم ہے صحیح، مگر جب سر اترتے ہیں نا اور ایک بار وہ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے لڑ لے گا، گالم گلوچ کر لے گا، دستوں گریبان تک پہنچائے، قتل نہیں کرتے کہ پتا ہوتا ہے کہ پھر میں بھی قتل ہو جاؤں گا۔ یہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جی ہیں ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے بھی، ہمیں کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں آخر یہ خودکشی کرنی ہے۔ وجہ شرعی دلیل، سیاسیات کی بات نہیں ہے، سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جو شرعی دلیل ہو وہ پتہ چلنی چاہیے، اور اب تک تو کچھ سمجھ آئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے یہ وہ، تو تم اپنی حکومتوں کو بدلو، جو بھی طریقہ کار ہے، انقلاب، جدوجہد، طریقہ، ان کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ تھوڑا ہی کس طرح وہ کریں۔ اچھا اب بات یہ کیجیے، اس کی سزا تو قصاص کی ادیت ہے۔ کس کی؟ یہ جو ابھی آیا اگر کوئی جان بوجھ کی، جی یہ قتل عمد بھی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو،
اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ میں تم نکلو جہاد کے لیے. یہ ضربتم فی سبیل اللہ ہمارے حضرت نے کہا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت واقعہ ایسے پیش آیا تھا اس لیے ضربتم فی سبیل اللہ اللہ نے فرما دیا ہے، وگرنہ یہ آیت ہمیشہ کے لیے عام ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ کہتے ہیں وہی بات صحیح ہے کہ قرآن پاک کی آیات عام ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ایک وقت میں پیش آ گیا بس اس پہ حکم نازل ہو گیا تو آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے بھی عام ہے. یہ آیت نازل ہوئی جی ذمی کافر، ذمی کافر قاتل اور کس کو مارے؟ مومن کو. جی اس کے عوض میں وہ بھی قتل ہو. جان بوجھ کر مارے گا تو قتل ہو، جان بوجھ کر نہ مارے تو پھر کچھ فقہا نے اس کو رعایت دی کہ وہ دیت ادا کرے. کچھ فقہا کے یہاں قاتل ہونے کی حیثیت سے نہیں، قاتل ہے تو وہ قاتل ہی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی جب تم سفر کرو. چونکہ واقعہ سفر میں پیش آیا تھا اس لیے اسے بتا دیا ہے. بنو سلیم کا ایک شخص تھا اور ترمذی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جا رہے تھے جہاد کے لیے اور ان کی ملاقات اس سے ہو گئی. تو اس آدمی نے بجائے اس کے کہ کہتا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے کہا میں اپنے دین سے ہٹ گیا ہوں، پھر گیا ہوں. ایسے الفاظ کہہ دیے اور انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور اسے مار دیا. یہ سمجھے حربی کافر ہے، لڑنے کے لیے ہے، اور اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے جو اسلام پہ گویا دلالت نہیں کرتے تھے. اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو ان کے دوستوں نے روکا اور انہوں نے کہا مت مارنا اسے. اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ایسے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقت میں تو یہ ہمیں مارنے کے لیے تھا، اور اس صورت میں وہ قتل ہو گیا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا ولا تقولوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو. یہ تو اس وقت خاص واقعہ پیش آ گیا نا، اس وجہ سے یہ الفاظ ہیں، وگرنہ ہمیشہ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر قتل کا فیصلہ اور مقدمہ اور کسی کو قتل کرنا ہے فتبینوا، تو تحقیق کر لینا اور بغیر تحقیق کے اتنا بڑا قدم نہ اٹھاؤ. فتبینوا یہ اصول ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو. کسی پر کوئی الزام لگانا ہے نا تو آدمی تحقیق کر لے پھر الزام نہ لگائے. یہ اوپن مائنڈنس کا اور ذرا اوپن مائنڈ رکھ کے سوچنا چاہیے. یہ خوشنما الفاظ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ کبیرہ گناہ کر گزرتے ہیں اور بات کیا کرتے ہیں جی ذرا کھلے دل سے سوچنا چاہیے. الیاذ باللہ. حسن ظن کسی دلیل کا محتاج نہیں. کسی سے اچھا گمان رکھنا کوئی دلیل نہ ہو. حسن ظن کے لیے کیا دلیل ہے؟ سارے لوگ اچھے ہیں، جو بھی ملتا ہے اچھا ہے، ہم سے بہتر ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اور سوء ظن کسی کو برا سمجھنے کے لیے دلیل چاہیے. دلیل ہے جو اسے برا بنائے گی. سارے شہری امن پسند ہیں، سارا ملک اچھا ہے ہمارا، ہاں جب تک کہ وہ اپنی گناہ پہ جرم پہ دلیل قائم نہ کر لیں. اور مسلمانوں نے الٹا حساب کیا ہوا ہے، اور الٹا حساب یہ کہ سارے ہی بدماش اور خراب ہیں جب تک کہ کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ لے آئے. ٹھیک کیا ہوا ہے. شریعت بتاتی ہے سارے لوگ اچھے ہیں، تم سے بھی اچھے ہیں. اور وہ برا کب ہے؟ جب دلیل لے آئے اپنی برائی پہ، اور وہ بھی اس وقت اس کا اظہار ضروری ہے جب ضروری ہو، وگرنہ جب اظہار ضروری نہیں ہے تو خام خواہ کیا ضرورت ہے لوگوں کی برائیاں بیان کرنے کی. مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے
اور آپ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کعبہ کتنی تیری عزت ہے اور کتنی تیری شان ہے، لیکن حرمت المومن ارجح من حرمتک، مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ فتبینوا، تحقیق کرو پہلے، پھر کسی کو برا کہنا ہے بغیر تحقیق کے۔ اور حدیث میں آیا ہے، اس حدیث کو آدمی یاد رکھے تو زبان نہ کھلے دوسروں کی برائیوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم، ایک دینار کھانا، لوگوں سے سود وصول کرتے ہیں نا، کھاتے ہیں نا، فرمایا یاتی علی امہ 33 مرہ، 33 مرتبہ وہ اپنی ماں سے منہ کالا کر لے، اس گناہ کے برابر جا کر یہ سود کے 1 پائی 1 پیسے کا گناہ بنتا ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں سود وصول کرنا۔ اور جب حجت الوداع میں تشریف لائے ہیں، لوگوں نے سود کے مسائل پوچھے، آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود کا گناہ میں تمہیں بتاؤں، اور اس حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی 33 مرتبہ یہ سیاہ کاری کر گزرے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آخری حج میں سود کے مسائل کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سود سے بھی بدتر گناہ۔ ہم نے عرض کیا ضرور، آپ نے فرمایا عرض المومن، مومن کی تو